السلام علیکم ویورز، جاوید صاحب اسٹیپ ٹورڈز لائف کے ساتھ ویورز، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. دوسری جانب جو لرننگ پروسیس ہے ان ایجوکیشن وہ بھی کافی متاثر ہو گیا ہے. تو میں نے سوچا چلو میں اپنا حصہ ڈال سکوں. انشاءاللہ میں مطالعہ پاکستان کا کلاس 9 اور 10 کا پورا کورس ایک چیپٹر جو ہے وہ دو ویڈیوز پر شارٹ ویڈیوز پر مشتمل ہوگا اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو کسی حد تک آسان بنا سکوں کیونکہ مطالعہ پاکستان کے لیے ضروری ہے لرننگ کے لیے کہ میوچل کنورسیشن ہو اور گروپ ڈسکشن ہو اور کراس کوشچنس کا ایک سلسلہ ہو، تو تب جا کے مطالعہ پاکستان کی جو لرننگ ہے وہ افیکٹو بن جاتی ہے. لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو کسی حد تک آسان بنا سکوں. لیکن اسٹوڈنٹس آپ نے مطالعہ پاکستان کو سیکھنے کی غرض سے ڈبل ایف والے فارمولے پر ضرور عمل کرنا ہے. ڈبل ایف مینس فیکٹس اینڈ فگرس. اگر آپ کے فیکٹس صحیح ہیں اور اگر آپ کے فگرس صحیح ہیں تو سمجھو کہ آپ کا جو آنسر ہے وہ درست ہے. تو لیٹس اسٹارٹ ویورز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مطالعہ پاکستان کلاس 9، ٹاپک ہے پاکستان کی نظریاتی اساس. سب سے پہلے وی آر گوئنگ ٹو ڈیفائن واٹ از آئیڈیالوجی. اسٹوڈنٹس، اگر آپ آئیڈیالوجی کے ڈیفینیشنز کے حوالے سے اگر آپ سرچ کریں تو بہت سارے ڈیفینیشنز آپ کو ملتے ہیں، لیکن میں نے جو کچھ مجھے ملے تو میں نے ان کا تھوڑا سا مطالعہ کر کے ایک آسان سا ڈیفینیشن بنایا اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب ایک معاشرے کے افراد کسی خاص مقصد کے حصول کی خاطر متحد ہو کر ایک یونٹ کی شکل اختیار کرے، نظریہ کہلاتا ہے. اسٹوڈنٹس، اگر آپ اسلامی تاریخ کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو دو اسٹیٹس ایسے ملتے ہیں جو نظریاتی بنیادوں پر بنے ہیں. پہلے نمبر پر مدینے کی ریاست اور دوسرے نمبر پر ہمارا اپنا پیارا اسٹیٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ دونوں ریاستیں نظریاتی بنیادوں پر بنے ہیں. اب جب وہاں پر مدینے کی ریاست بننے جا رہی تھی تو اس کے پیچھے بھی کچھ سالڈ ریزنز تھے، اور یہاں بھی بر صغیر پاک و ہند میں جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو اس کے پیچھے بھی کچھ سالڈ ریزنز تھے. اور اسٹوڈنٹس، وہی ریزنز نظریہ اسلام کے لیے سبب بنے. یعنی ریزنز تھے، کچھ وجوہات تھے جس کی بنیاد پہ ایک نظریہ ڈیولپ ہو گیا جس کو ہم نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس، مسلمانوں کا عروج اور زوال دیکھا ہے. یعنی اگر ہم اسلامی تاریخ کو غور سے پڑھیں تو ہم مسلمانوں کا عروج بھی دیکھ سکتے ہیں اور مسلمانوں کا زوال بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی ہسٹری کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مسلمان اگر عروج پر تھے تو کیوں تھے، اور اگر مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا ہے تو کیوں شروع ہو گیا ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمان اتنا پاورفل تھا کہ وہ اپنا تو دور اسپین میں جا کے یہودیوں کا ساتھ دیا. یعنی یہودیوں پر جو ظلم ہو رہے تھے کرسچنز کی جانب سے، ان کو اس ظلم سے آزاد کیا. اتنے پاورفل تھے اور انصاف کا اتنا بول بالا تھا کہ عرب سٹیٹس کے قریب جو کرسچن سٹیٹس تھے وہاں کے لوگ آ کے مسلمان خلفاء کو کہتے کہ آ جاؤ ہم پہ حملہ کرو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ سٹیٹ بھی مسلمانوں کے سٹیٹ کے ساتھ شامل ہو جائے تو ہمیں امن ملے گا، ہمیں سکون ملے گا اور ہمیں انصاف ملے گا. اس سے مسلمانوں کی تاریخ بڑی بڑی ہے. محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کیا تو وہاں پر شاندار کامیابیوں کے بعد اس نے اس طرح ڈیل کیا ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو ایکولی مساوات کے ساتھ کہ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو وہاں کے علاقائی لوگوں نے، ہندوؤں نے ان کے مجسمے بنا کر اپنے گھروں میں سجائے. یہ مسلمانوں کی تاریخ. اگر ہم مغل سلطنت کی بات کریں تو وہاں پہ کچھ اس طرح ہوا کہ بہت کم رولرز ایسے تھے جو اسلام پسند تھے اور موسٹلی جو تھے وہ اپنے نفس کے غلام تھے.
اور یہی وجہ رہی کہ بھئی انگریز کو یہاں پر آنے کا موقع ملا۔ یہاں پر آنے کے دو وجوہات تھے انگریز کے۔ ایک تو پہلے سے یہ جو خطہ تھا یہ کافی رچ تھا، ہر لحاظ سے رچ، سونے اور زیورات اور نوادرات سے بڑا خطہ، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر ایک دن اس نے حکم عطا فرمایا کہ مجھے تھوڑا سا کیلکولیٹ کر کے بتاؤ کہ ہمارے ساتھ برصغیر پاک و ہند میں کتنا مال دولت ہے، یعنی سونا، نوادرات، زیورات، قیمتی جو بھی چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا کیلکولیٹ کر کے مجھے بتاؤ۔ ایک وقت بھی دیا کہ اتنے وقت میں مجھے رپورٹ ملنی چاہیے۔ جب وہ وقت پورا ہوا تو اس نے جب پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ جناب ابھی تو ہم ایک وقت محل کے ایک کونے میں ابھی سونا اور دوسرے نوادرات تول رہے ہیں، ابھی اس کا ہم نے اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا، تو اس سے فارغ ہوں گے تو تب آگے بڑھیں گے۔ تو پھر اورنگزیب عالمگیر نے منع کیا کہ بس مجھے اندازہ لگ گیا کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے۔ تو ایک تو یہ اٹریکشن تھی وہاں پہ کہ انگریز یہاں پہ آنا چاہتے تھے۔ اب یہاں پر آنے کے لیے ایک ریزن درکار تھا کہ بھئی کون سا ایک ریزن ہوگا کہ یہاں پہ ہم سیٹل ہو جائیں اور یہاں پہ اس کو ایک کالونی بنائیں۔ تو یہاں پہ آ کے انہوں نے کہا کہ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ ایکچولی وہ کاروبار یہاں پہ کرنا نہیں چاہتے، وہ جس چیز پر ان کی نظر تھی ان کو یہاں سے اٹھا کے برطانیہ لے کے جانا چاہتے تھے اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ وہ کامیاب نہ ہوتے، لیکن اگر یہاں پہ جتنے بھی مسلمان رولرز تھے اگر وہ اسلام پسند ہوتے اور وہ یونائٹڈ ہوتے تو پھر وہ اپنے اس کوشش میں کامیاب نہ ہوتے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ اگر آپ غور سے پڑھیں تو ہمیں ان کا عروج اور زوال دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب بھی مسلمانوں نے اسلامی اصولوں کے عین مطابق زندگی بسر کی ہے اور جب بھی مسلمانوں نے اسپیشلی حکمرانوں نے عین اسلامی اصولوں کے مطابق حکمرانی کی ہے اور کاروباری حکومت چلایا ہے تو ان کا عروج رہا ہے، وہ ڈومیننٹ رہے ہیں، وہ غالب رہے ہیں۔ لیکن جب کبھی بھی انہوں نے اسلامی اصولوں کو نظر انداز کرنا شروع کیا اور اپنے نفس کے غلام بن گئے تو اس کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا، اور یہی کچھ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ہوا۔ تو جب مسلمانوں نے زوال دیکھا، وہ زوال پذیر ہو گئے، تو پھر ان کی زندگی اجیرن بن گئی۔ جب ان کی زندگی اجیرن بنی تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ بھئی اب ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی ہمیں ایسا اسٹیٹ چاہیے جہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین ارشادات کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اور برصغیر پاک و ہند میں یہ امپاسبل لگ رہا تھا کیونکہ مسلمان مائنورٹی میں تھے اور ہندو میجورٹی میں تھے۔ یہی سوچ نظریہ پاکستان کی یہ سبب بنی۔ یہ جو ریزنز تھے، یہ جو محرکات تھے، جو مشکلات تھے، ان چیزوں نے نظریہ اسلام کی بنیاد رکھی۔ چلیے بس آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم زیادہ ڈیپ میں جائیں گے تو پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو کوشش کریں گے اس کو آسان بنائیں۔ اب نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام اسٹوڈنٹس دونوں سیم چیزیں ہیں۔ نظریہ پاکستان ہی نظریہ اسلام ہے، کیونکہ ہمارا جو نظریہ اسلام ہے یہ دوسرے نظریوں سے بالکل منفرد ہے، کیونکہ جو دوسرے نظریے ہیں وہ سیاسی ہیں، وہ اقتصادی ہیں، لیکن ہمارا جو نظریہ ہے وہ یک وقت دونوں سیاسی بھی ہے، اقتصادی بھی ہے، اور اس میں زندگی تمام جتنے بھی مسلمان انسان کے لیے جتنی بھی چیزیں درکار ہیں، جو جس طریقے سے بھی زندگی گزارنی ہے اچھے طریقے سے، وہ تمام چیزیں ہمیں اسلام میں ملتی ہیں، کیونکہ اسلام میں سے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام سیم چیزیں ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نظریہ کے ماخذ۔ جو عناصر کسی نظریے کو تشکیل دیتے ہیں، جو عناصر کسی نظریے کو بناتے ہیں، وہ اس کے باعث کہلاتے ہیں۔ تو ہمارا جو نظریہ ہے نظریہ اسلام، یہ منفرد اس لحاظ سے ہے کہ اس کے جو عناصر ہیں وہ الہامی ہیں، وہ انسانی نہیں ہے، وہ الہامی ہے، اور اس نے اس کو آسان بنایا ہے۔ اس کے جو دوسرے ماخذ ہیں وہ مذہب اقدار، اس کا بیس ہے، مذہب ریلیجن اس کا بیس ہے اس نظریے کا۔
اور دوسرا اخلاقی اقدار جو مورل ویلیوز ہیں، ثقافت ہے، کلچر، تہذیب، تمدن، معاش، معاشرت، جتنا جو کچھ ہے وہ اسلامی قوانین کے مطابق ہوگا۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے نمبر 4، نظریے کی اہمیت اور ضرورت۔ نمبر 1، اتحاد کا درس۔ اسٹوڈنٹس، جب ہماری سوچ ایک ہوگی، جب ہمارے نظریات ایک ہوں، جب ہماری ویژن ایک ہو، جب ہمارا مقصد ایک ہو، تو پھر اختلافات کہاں آئیں گے؟ پھر اتحاد ہی ہوگا، پھر ہم یونائٹ ہوں گے، پھر ہم ایک ہوں گے۔ لیکن جب خدا نہ خواستہ ہمارے نظریات میں اختلاف پیدا ہو جائے، ہماری سوچ میں اختلاف پیدا ہو جائے، ہمارے مقاصد میں اختلاف پیدا ہو جائے، بینگ اے نیشن، ایک نیشن ہو کے بھی، ایک قوم ہو کے بھی، تو پھر اتحاد ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ضروری اس کے لیے ہے کہ نظریہ جو ہے وہ اتحاد کا درس دیتا ہے کہ we will remain united۔ قانون کی پاسداری، سمپل سی بات کہ یہ جو ہمارا نظریہ ہے، نظریہ اسلام، یہ آئین سازی میں اور قانون سازی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہماری راہ تعین کرتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے مذہبی اقدار کا تحفظ۔ ڈیفینیٹلی جو اقوام اپنے مذہبی اقدار کا تحفظ کرتی ہیں تو وہ ہمیشہ تاریخ میں ان کا نام وہ زندہ رہتا ہے۔ حب الوطنی، جو پیٹریاٹزم ہے، حب الوطنی، یہ تو دین کا، اسلام کا، مذہب کا دوسرا نام ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری، ایمانداری۔ مشکلات کا حل۔ اسٹوڈنٹس، نظریاتی لوگوں کے سامنے مشکلات ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، کیونکہ نظریاتی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ باطل کے خلاف، یعنی حق کے لیے لڑیں گے، حق کے حصول کے لیے لڑیں گے، یعنی باطل کے خلاف لڑیں گے۔ جب باطل کے خلاف کوئی لڑتا ہے، جب کوئی سچی بات کہتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے جو اپوننٹ ہیں وہ بہت سارے ہوں گے۔ تو مشکلات ہوں گے نظریاتی لوگوں کو، لیکن اس کا حل بھی ہمارے دین میں موجود ہے کہ مشکلات سے کس طرح نکلا جائے۔ قومی شناخت، نظریہ جو ہے ایک شناخت دیتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ، اس کا نظریہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا تعلق کس نظریے سے ہے، تو یہ ہماری قومی شناخت بناتا ہے۔ بامقصد زندگی، ڈیفینیٹلی پروردگار نے انسان کو پیدا کیا، تو اگر ہم دوسرے حیوانات کو اگر ہم دیکھ لیں تو ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف سروائیول ہوتا ہے، یعنی کھانا، پینا اور مر جانا۔ تو اگر یہ خدا نخواستہ انسان کا بھی اس طرح ہو تو پھر تو وہ حیوانات کی طرح بن گیا۔ تو انسان جو ہے اس کی زندگی بامقصد ہوگی، اور ہمارا جو نظریہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم زندگی گزارو لیکن ایک پرپسفل لائف گزارو، بامقصد زندگی گزارو۔ علم اور عمل کی رہنمائی، ڈیفینیٹلی وہ علم، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس پہ عمل نہ کیا جائے، تو یہ اس کا اساس ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کی اساس اور عجائب ترکیبیں۔ دین اسلام اور عقیدہ توحید، ڈیفینیٹلی اسلام اس کا بیس، بار بار میں بتاتا ہوں، اور عقیدہ توحید کہ پروردگار کو ایک ماننا کہ ہمارا رب ایک ہے، اس نے اس پوری دنیا، اس پورے کائنات کا جو خالق ہے وہ صرف پروردگار ہے۔ اور یہی بھی ایک سپریشن، ایک پوائنٹ تھا کہ بھئی ہندوؤں کی سوچ اس حوالے سے الگ تھی، ہماری جو سوچ ہے وہ الگ ہے کہ پروردگار ایک ہے، پروردگار ایک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ یہ سوچ کلمہ توحید اور اسلامی نظام حیات۔ اسلام جو ہے ایک فطری مذہب ہے، اس کے جو طور طریقے ہیں، ایون پانی پینے سے لے کر سونے تک جو طور طریقے ہیں، پھر جو آداب معاشرت ہیں، وہ سارے کے سارے اگر ہم بغور اس کا جائزہ لیں تو یہ فطری ہیں۔ تو یہ ہمیں جو ہمارا نظریہ ہے یہ اسلامی نظام حیات کا درس بھی دیتا ہے کہ آپ زندگی گزاریں گے تو کس طرح گزاریں گے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور کہ بھئی جو پاور ہے، جو اختیار ہے، کل کا کل وہ پروردگار کے ہاں ہوگا، یعنی اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ پروردگار کے پاس ہوگا، اور وہ اس دنیا میں انسان کو ایز اے نائب بیچ کر محدود اختیارات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں وہ زندگی اور سسٹم کو چلائے گا۔ معاشی انصاف اور مساوات، یعنی یہاں پہ یہ جو ہمارا نظریہ ہے، نظریہ اسلام، یہ معاشی انصاف کا بھی درس دیتا ہے اور ساتھ ساتھ مساوات کا بھی درس دیتا ہے
کہ ہم سب ایک ہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اگر کوئی اللہ کے ہاں اب بہتر ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر. تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری. پرہیزگاری کیا ہے؟ خوف خدا. یعنی خوف خدا جس کے دل میں ہوگا ڈیفینیٹلی وہ ایسے کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہوگا, اور وہ ان تمام کاموں سے دور رہے گا جس سے اللہ ناراض ہو. تو یہ جو ہے مساوات اور معاشی انصاف. پھر نیکسٹ جو ہے ہمارا ٹاپک اسلامی طرز جمہوریت. جمہوریت ڈیموکریسی دو طرح کی ہے, ایک ہے ویسٹرن ڈیموکریسی اور دوسرا ہے اسلامک ڈیموکریسی. اس کو بیسٹ فارم آف گورنمنٹ تصور کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے سب سے بہترین ایک ذریعہ ہے حکومت کو چلانے کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں پہ یہ بہترین ہے اور اچھا ہے جہاں پہ پولیٹیکل اویئرنیس ہو, جہاں پہ لوگوں میں سیاسی شعور ہو. تو وہاں پہ جو ڈیموکریسی ہے, جو جمہوریت ہے, وہ زبردست ایک سسٹم ہے. لیکن جہاں پہ پولیٹیکل اویئرنیس نہ ہو, سیاسی شعور نہ ہو, تو یہاں پہ یہ سسٹم زیادہ کارآمد نہیں ہے. یہ جو جمہوریت ہے زیادہ کارآمد نہیں ہے. اب تھوڑا سا فرق ہے مغربی جمہوریت میں اور اسلامی جمہوریت میں. مغربی کی جو ہمارا سسٹم ہے یہ بھی مغربی ہے. مغربی جمہوریت میں سمپل سروں کو گنا جاتا ہے, یہ ڈسٹنٹ بیس جمہوریت کہہ لیں. اور جو اسلامی جمہوریت ہے اس میں سروں کو گنا نہیں جاتا بلکہ تولا جاتا ہے. یعنی جو اہل لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے, ہر کسی کو نہیں ملتی. نیکسٹ اور آخری جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اقلیتوں کے مساوی حقوق. اسلام نے اقلیتوں کے مساوی حقوق کا درس دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جزیرہ نما عرب میں وحدانیت ہوگی اور باقی پوری دنیا میں مذہبی آزادی ہوگی. اور اگر ہم تھوڑا سا اس کو اور پیچھے چلے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بھی ہمیں مل سکتا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو دوران جنگ وہاں پہ جتنے بھی مندر تھے ان کو نقصان پہنچا. تو جب جنگ ختم ہو گئی, امن و امان آیا, تو اس نے حکم دیا کہ بھی جتنے بھی مندر تھے ان کی دوبارہ تعمیر کراؤ, اور ہر کسی کو آزادی ہے, اجازت ہے کہ وہ اپنے اپنے عبادات میں منظم رہیں. تو یہ جو ہمارا مذہب ہے اسلام, یہ اقلیتوں کی آزادی پہ یقین رکھتا ہے. اچھا بھی بس تھینک یو فار واچنگ. کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ نیکسٹ ویڈیو بھی جلد بنائیں, اور آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کرتے جائیں تاکہ جتنے بھی نوٹیفیکیشنز ہیں یا ویڈیوز ہیں آپ کو ملتے رہیں. تھینک یو فار واچنگ.